بصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. میں جو مومنین باہر تشریف فرما ہیں ان سے بھی پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں، اور جو مومنین ادھر ادھر منتشر تھوڑا سا سمٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں اسی کے ساتھ برادر محترم جناب شکیل اور بھائی اور جناب نایاب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی کے فرائض انجام دیں. جناب شکیل بھائی اور نایاب بھائی آ گئے ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات.
سلوات دیجیے پر محمد والے جناب سرور نواب سرور صاحب کا یہ خطا لحاظ اور اس کے بعد جناب نظر عسکری موہانی صاحب اور جناب زینب کی شامل ایک منفقت تاریخی مناسبت سے سماعت فرمائیے سلوات اور دیجیے پر محمد شام اسرا پر نظر کی ہے تو عاشور بھی دے شام اسرا پر نظر کی ہے تو عاشور بھی دے صرف راتیں نہیں دن بھی بڑا ہوتا ہے صرف راتیں ہی نہیں دن بھی بڑا ہوتا ہے اس طرح زینب دلگیر ہیں سجاد کے ساتھ جیسے بیمار کے ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے جیسے بیمار کے ہاتھوں میں عصا ہوتا ہے تیرا طوطی جہان میں بولے 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 روشنی ہر زبان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تو جو بولے نصیریوں کا خدا تو جو بولے نصیریوں کا خدا تیرے طرز بیان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے چپ رہے تو اگر تو صبر تیرا
رسیوں کے نشان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیر کھا کر ہنسے تیرا غنچہ تیر کھا کر ہنسے تیرا غنچہ مرگ ظالم کمان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تو جسے پال دے بڑا ہو کر تو جسے پال دے بڑا ہو کر مسجدوں سے اذان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تو جسے پال دے بڑا ہو کر تو جسے پال دے بڑا ہو کر ماں سے اذان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے بعد مجلس بھی میرے گھر کی قسم بعد مجلس بھی میرے گھر کی قسم تیری آہٹ مکان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے مشورہ کر رہا ہے تجھ سے ایمان مشورہ کر رہا ہے تجھ سے ایمان کون اب درمیان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے ایک سال بعد مشورہ کر رہا ہے تجھ سے ایمان مشورہ کر رہا ہے تجھ سے ایمان کون اب درمیان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے تیرا طوطی جہان میں بولے لفظ کنگال اور فکر فقیر لفظ کنگال اور فکر فقیر کیا کوئی تیری شان میں بولے تیرا
توتی میں بولے، تیرا توتی جان میں بولے۔ فاتحہ۔ ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے، ہائے ہائے شاہ سوتے ہیں سر کو کٹائے، ہائے ہائے سر پبانوں کے وارث نہیں ہیں، مر گئے سب۔ جس کا جی چاہے آ کر ستائے، ہائے ہائے بیویوں میں تلاطم ہے برپا، بادشاہ کے جب لعینوں نے خیمے جلائے، ہائے ہائے مانگ میں برد و صندل کے بدلے خاک صحرا کوئی رنڈ سالہ لا کر پنائے، ہائے ہائے صغرا کہتی تھی ام البنین سے، دیکھو دادی میرے پردیسی واپس نہ آئے، ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے، ہائے ہائے جناب شباب صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولانا نذر علی تشریف لائیں۔ ایک نعرے صلوات دیجیے۔ وہ شان و دبدبا روب و وقارا جی بھی ہے لب فراد
تیرا اختیارا جی بھی ہے مٹے گا کیسے یہ ایفائے وعدہ قدرت عذاب رحمت پروردگارا جی بھی ہے لہو سے سینچ دیا ایسا گلشن اسلام خزاں خزاں ہوئی فصل بہارا جی بھی ہے وہ قوم جس پر مظالم ہوئے ہیں دار بدار شکار گردش لیل و نہارا جی بھی ہے غدیر خم میں جو ساقی نے میں پلائی تھی غدیر خم میں جو ساقی نے میں پلائی تھی میری نگاہ میں اس کا خمارا جی بھی ہے امامت اور نبوت سے دو قدم آگے یہ اشتیاق بسد انتظارا جی بھی ہے جو پشت خیمے سے روتی گئی پس زندہ وہ غم گسار بسد اشک بارا جی بھی ہے بڑے خلوص سے زینب نے سا بچھائی تھی کہ جس کا سلسلہ یادگارا جی بھی ہے وہ بچی جس کو بہت گئے کی یاد آتی تھی وہ بچی جس کو بہت گئے کی یاد آتی تھی وہ گئے پہنچنا سکی بے دیارا جی بھی ہے جس کی مدعا سرائی میں حلتا ارشاد مثال ابر کرم گوہر بارا جی بھی ایک درود ارشاد فرما دیں. ایک قطع تاریخ پیش کر رہا ہوں جس کے آخری مصرعے میں
1443 ہجری ہے، سماعت فرما لیں۔ ہو کے رخصت دار فنا سے، ہو کے رخصت دار فنا سے، منزل اپنی پا گئے راجا۔ ہو کے رخصت دار فنا سے، منزل اپنی پا گئے راجا۔ آئی صدا سجاد فلک سے، آئی صدا سجاد فلک سے، باغ جناح میں آ گئے راجا۔ آئی صدا سجاد فلک سے، باغ جناح میں آ گئے راجا۔ ایک درود ارشاد فرمائے۔ تاخیر ہو گئی ہے، شعراء کو بھی پڑھنا ہے، بس میں 2 خطے موت اور ہے کہ جاننا چاہتے ہیں آپ اگر راز حیات، جاننا چاہتے ہیں آپ اگر راز حیات، کربلا والوں کا تب دیکھیے انداز حیات۔ جاننا چاہتے ہیں آپ اگر راز حیات، کربلا والوں کا تب دیکھیے انداز حیات۔ اور فلسفہ زیست کا بتلا گئے انصار حسین، موت انجام نہیں موت ہے آغاز حیات۔ موت انجام نہیں موت ہے آغاز حیات۔ بس ایک قطعہ اور کہ سب جسے کائنات کہتے ہیں، سب جسے کائنات کہتے ہیں، ہم اسے بے ثبات کہتے ہیں۔ کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں۔ سب جسے کائنات کہتے ہیں، ہم اسے بے ثبات کہتے ہیں۔ کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں۔ کربلا ہے ہمارے پیش نظر، موت کو ہم حیات کہتے ہیں۔ ایک اور سلوات پڑھ دیں حضرات۔ ہرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے، شام کے اندھیروں سے آفتاب نکلا ہے۔ ہرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے، حر کو مل گئی جنت، حر ملا گیا دوزخ۔ حر کو مل گئی جنت، حر ملا گیا دوزخ۔ جس نے جیسا بویا تھا اس نے ویسا کاٹا ہے۔ ہرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے، کربلا نجف بھی ہے، کربلا خراساں بھی، کربلا نجف بھی ہے، کربلا خراساں بھی۔ کربلا نے کعبے کا مرتبہ بڑھایا ہے، ہرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے۔ تم یزید والے ہو، ہم حسین والے ہیں، تم یزید
والے ہو، ہم حسین والے ہیں، تم کو دولت دنیا، ہم کو دین پیارا ہے، حرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے، اشک ماتم شیخ کو لال بے بہا کہیے، اشک ماتم شیخ کو لال بے بہا کہیے، فاطمہ خریدیں گی جس کو یہ وہ سودا ہے، حرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے، وہ حسین ہے جس نے کربلا میں سر دے کر، وہ حسین ہے جس نے کربلا میں سر دے کر دین کی مدد کی ہے، دین کو بچایا ہے، حرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے، بے کسی کی راہوں میں اے نہال بادش، بے کسی کی راہوں میں اے نہال بادش، ہر قدم پہ زحمت ہے، ہر قدم پہ خطرہ ہے، حرسوئے شہ والا کربلا میں آیا ہے۔ بالکل اختصار، لہٰذا کہ اس کا بھی ٹائم نہیں لیں گے، ایک قطع ان کے لیے تعزیتی ملاحظہ کیے۔ عشق حیدر اور عزاداری کی خدمت نے اسے مستحق جس کا تھا اس توقیر تک پہنچا دیا، پاک و پاکی عقیدے کا مسافر تھا وہ شخص، اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا، اس عقیدے نے اسے شبیر تک پہنچا دیا۔ اور یہ آخری قطعہ یہ اختصار ملاحظہ کیے، خدا کا شکر ہے خوددار ہیں ہمیں لہذا، اور کسی کے سامنے دامن نہیں بڑھاتے ہیں، کفن بھی آتے ہیں تو کربلا سے آتے ہیں، کفن بھی آتے ہیں تو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ علی جناب وقار سلطان پوری صاحب سے کہوں گا، اور اختصار ہم نہیں سمجھے، ہم نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے؟ پر محمد و آل محمد صلوات۔
4 مصرے ملاحظہ فرمائیں سوال میں شرکت کے لیے۔ جو اپنے سینے میں، جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے، جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے زندگی نہیں رکھتے، وہ زندہ ہوتے ہوئے۔ یہ 2 مصرے خاص طور دیکھیے گا۔ جو ایک خیچ کرو گے 1000 پاؤ گے، جو ایک خیچ کرو گے 1000 پاؤ گے، حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے، حسین قرض۔ میں اسی کے ساتھ واجب الاحترام برادر عزیز علی جناب مولانا آغا صاحب کی خدمت میں گزارش گزار ہوں کہ وہ زیب منبر ہوں اور فضائل و مصائب سرکار سید الشہداء بیان فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات الشاہ۔ سوچ رہے ہیں کیا؟ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي النبي المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبى والسقر ابی شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین وَالتَّعْيِنُ بِالرَّمْحِ رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ الْمَرَّتَيْنِ امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوصی المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار
لأوتين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار غالب كل غالب مطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب حبه فرض على كل لازم واجب مولانا علی بن ابی طالب اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ صلوات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام مرتضیٰ اس راجہ غلام رضا ابن جعفر کی روح کو بخشے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور ایک گزارش اور میں کروں گا جو حضرات باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش ادا پر آئیں، اس لیے کہ جو فرش ادا کا ثواب ہے وہ باہر کھڑے رہ کے نہیں ملتا ہے. عزیزو، اس وقت شورائے کرام نے مجھ کو مجدھار میں ڈال دیا ہے پہلے سے، اس لیے کہ اذان سے پہلے تو نپٹ گئے، ہم کو اذان سے متصل کر دیا. اور میں اپنے بیان کو مہمیز کرنے سے قبل چند باتیں آپ کی حسن سماعت کے لیے ضروری سمجھتا ہوں. اور میں نے اس شہادت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ کے سلسلے میں 3 جنوری سے لے کے اب تک جتنی مجلسیں پڑھیں جہاں جہاں، اس میں ہم نے قوم تک ایک پیغام پہنچانے کی کوشش ضرور کی. اس لیے کہ آج پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی ملت کا ہو، ہر ایک یزید پر لعنت کرتا ہے. لیکن کرتا ہے تو کیوں؟ سوال یہ ہے کہ یزید پر آج ہر قوم، صرف شیعہ ہی نہیں، حسین صرف شیعوں کی پراپرٹی کا نام نہیں، بلکہ کٹر جو دشمن آل محمد بھی ہیں وہ بھی حسین کے قاتل یزید پر لعنت کرتے ہیں. تو اس میں سارا کردار آپ کا، مومنین کا، اس لیے کہ 1400 برس میں 2 مہینے 8 دن سیاہ لباس پہن کر ہم نے اتنا غم منایا کہ ہر ایک پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ آخر یہ غم آپ کیوں مناتے ہیں؟ تو پورا شجرہ یزید تک پہنچ جاتا ہے.
اس لیے پوری دنیا یزید پر لعنت کر رہی ہے، اور ہماری شہزادی مادر حسین ہے، یہ حسین سے بھی زیادہ مظلومہ ہے۔ اس کی مظلومیت آج تک اتنی ہے کہ آج ہم برسر منبر معصومہ کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ اتنا بڑا ظلم کیا، اس کے باوجود برسر منبر ہم قاتل کا نام نہیں لے سکتے۔ تو اس میں کمی کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی ہے۔ ہم اسی طرح جس طرح سے 2 مہینہ 8 دن سید الشہداء کا غم مناتے ہیں، ایسے ہی ہم 3 دن کم سے کم سیاہ لباس پہن کر شہزادی کا غم اس طرح منائیں کہ دنیا پوچھنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب یہ دوسرا کون سا محرم ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو ہم بتائیں کہ رسول کی بیٹی کو قتل کیا گیا، تو پھر سوال اٹھے گا کس نے قتل کیا؟ تو جب ہم بتانا شروع کریں گے تو آج پھر زہرا کے قاتل پر پوری دنیا اسی طرح لعنت کرے گی جیسے یزید پر لعنت کرتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ عزیزو، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ہم کو جو ہے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ چھوٹا موٹا قاتل نہیں ہے، بہت بڑا قاتل ہے۔ اور ایک فکرہ اور ایک بات کہتا چلوں، حالانکہ میرے موضوع میں نہیں ہے، جو میں نے تلاوت کی جن آیتوں کی اسے ہٹ کر گفتگو ہے۔ آج تاریخ اٹھائیے آپ، تو تاریخ میں اس کی شجاعت، اس کی بہادری نمایاں طور سے تحریر کی گئی۔ کس کی؟ زہرا کے قاتل کی۔ غلط تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، عالم اسلام ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، بڑے غصے ور تھے، تلوار ہر وقت کھینچے ہوئے ہوتے تھے۔ تو کیوں کہہ رہی ہے؟ تھا وہ؟ آپ حیرت میں پڑ گئے ہوں گے کہ جو تاریخ لکھ رہی ہے یا مسلمان مان رہا ہے کہ وہ بڑے جالے تھے، بڑے بہادر تھے، حالانکہ رسول کے زمانے میں کچھ نہ کیا، لیکن تاریخ نے لکھا تھے بہادر، تھے شجاع، مسلمانوں نے بھی مان لیا، اور تھا واقعاً۔ تاریخ جھوٹ نہیں بول رہی ہے، مسلمان غلط نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا بھی آج دیوانے پاگل ہو گئے، اما سوچو، غور کرو کہ جس کی تلوار سے پورا عرب عجم لرزتا تھا، اس کی موجودگی میں اس نے اس کا گھر جلا دیا، تو تاریخ لکھے گی نہیں کہ جس سے مولا کائنات سے عرب کا ہو، عجم کا ہو، شام کا ہو، کہیں کا ہو، سامنے آتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ علی کی موجودگی میں علی کا گھر جلا دے وہ، علی کی زوجہ پر جلتا دروازہ گرا دے وہ، تو تاریخ بہادر نہیں لکھے گی، مسلمان اس کو بہادر نہیں کہے گا۔ لیکن یہ تاریخ کا ایک پہلو ہے۔ اگر یہی تاریخ دوسرے پہلو کو بیان کر دیتی تو آج اس کی شجاعت بیان کرنے کے بجائے تاریخ اس پر لعنت لکھتی۔ دوسرا پہلو کیا تھا کہ رسول نے کہا تھا، اے علی میرے بعد تلوار نہ اٹھانا۔ جب سب نے سن لیا کہ علی کو کہہ دیا رسول نے کہ تلوار نہ اٹھانا، تب علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، چاہے گھر جلا دو، چاہے گردن میں رسن کا پھندا ڈال دو، چاہے زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا دو۔ اگر تاریخ یہ بھی ٹکڑا لکھ دیتی تو آج پوری دنیا اس قاتل پر لعنت کرتی۔
تو عزیزو اس میں سب میں ہم سب کا سب سے بڑا اہم رول ہے کہ یہ غم ہم بڑے ہی انہماک سے منائیں تاکہ ہم قاتل کو چھپنے نہ دیں. جیسے حسین نے قاتل کو چھپنے نہیں دیا ویسے زہرا کے قاتل کو ہم چھپنے نہ دیں. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک نعرے حیدری 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 نعرے صلوات اللہم صلی علی محمد. اور عزیزوں میں نے ابھی اسی آیات کے ذیل میں کچھ دن پہلے مجلس پڑھی تھی. دیکھیے گھنٹی بجنے لگی. جس مجدار میں ہم کو شعرا نے الجھایا وہ گھڑی آن پڑی. لذا اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. بہرحال عزیزان محترم تو اسی کڑی سے اپنے بیان کو متصل کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا. تو قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ والضحیٰ اس کی ابتدائی آیات کہ جس میں اللہ اعلان عوام الناس کے سامنے اس انداز میں گفتگو کر رہا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، دن کی قسم اور رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، کہ میرے رسول، اے میرے پیغمبر، اے میرے جان کائنات، اے مرسل اعظم، اے طٰہٰ، اے یاسین، اے مزمل، اے مدثر، اے سبب تخلیق کائنات، اے میرے وجود کی دلیل، اے صاحب علم ما کانا وما یکون، میں دن رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نہ میں نے آپ کو دن کے کسی حصے میں اور نہ رات کے کسی پہر میں تنہا چھوڑا اور نہ کبھی ہم آپ سے خفا ہوئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور اے میرے حبیب میں دن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ دنیا سے کہیں بلند و بالا مرتبہ آپ کا آخرت میں ہوگا. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میں اللہ ہو کر آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. غور فرما رہے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ وہ مالک کائنات کہہ رہا ہے، اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. الم یجد کا یتیمن فآوا، اور ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر کیا یہ بات کم ہے کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، بے سہارا پایا، بے مددگار پایا، بے وسیلہ پایا، تو کیا ہم نے اپنی آغوش میں آپ کو پروان نہیں چڑھایا؟ بھئی کیسا پروٹوکول ہے، کیسا مرتبہ اللہ اپنے اس رسول کو دے رہا ہے. تب یہ ہے رسول کی عظمت جو اللہ اپنے رسول کو پروٹوکول دے رہا ہے. لیکن رسول کی عظمت تو ہر کلمہ کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، لیکن جو وسیع رسول ہے اس کے علم کے سلسلے میں، اس کی شجاعت کے سلسلے میں، اس کے پروٹوکول کے سلسلے میں ہر مسلمان متفق نظر نہیں آتا، ہر مسلمان راضی نظر نہیں آتا. تو بھائی گفتگو ہی اسی پر ہونا چاہیے کہ جس پر مسلمان راضی نہ ہو اور ہم اس کو راضی کریں. توجہ کیجئے گا. تو سب سے پہلے تو بات میں یہ عرض کر دوں کہ تمام علماء کرام سے، احادیث سے، روایات سے، تفاسیر سے، مبلغین سے آپ نے سماعت کر چکے ہیں آپ کہ علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کی تلاوت کی تھی، اور دلیل کے طور پر ہر عالم، ہر خطیب، ہر مبلغ، ہر مفسر سورہ رحمان کی یہی آیت پیش کرتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان.
تو اگر چلیے کچھ ذہنوں میں کوئی خلش ہو کہ صاحب علی نے 3 دن کے ہو کر اس قرآن کو کیسے پڑھ دیا، اس لیے کہ ابھی تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا، ابھی تو قرآن 13 برس بعد نازل ہوگا، علی نے 13 برس پہلے یہ قرآن کیسے پڑھ دیا؟ تو بھائی ہمارے سامنے تو علی کی ذات کے علاوہ کوئی ذات ہے ہی نہیں، ہم تو کہیں گے ہی کہ علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کو پڑھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو لے کے آئیے، ہم ضدی نہیں ہیں، ہم عقل کی کسوٹی پر، مسلمات کے طور پر، حقیقت کے اعتبار سے اگر کوئی شخص آپ لاتے ہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن عالم اسلام میں سناٹا ہے۔ کہا صاحب ٹھیک ہے، علی کو اللہ نے علم قرآن عطا کر دیا تھا، وہاں سے قرآن کا علم لے کے آئے تھے، لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ جو چیز ابھی نازل ہی نہیں ہوئی، ابھی 13 برس بعد نازل ہوگی، اس کو آ کر کیسے پڑھ دیا؟ توجہ فرمائیے گا، کیسے پڑھ دیا؟ تو میں ان تمام باتوں کو چھوڑتا ہوں، لفظ قرآن یہ خود ہی پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم کو کسی نے پڑھا ہے۔ بھائی توجہ فرمائیں، یہ قرآن خود ہی پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم کو کسی نے قرآن پڑھا ہے۔ اچھا بھائی، یہ قرآن کیا یہ دنیا میں آنے کے بعد بنا؟ تو خود قرآن اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اِنَّا انزلناہ قرآنًا عربیًّا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو قرآن ہی بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تمہاری عقلوں میں آ سکے۔ تو یعنی جب بارگاہ الہی سے یہ قرآن آیا ہے تو اس کا نام ہی قرآن تھا، کوئی اور نام نہیں تھا، یعنی قرآن بن کر آیا۔ اچھا وہ قرآن کے معنی کیا ہیں؟ آئیے مبلغین سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، فاضلین سے پوچھیں، دانشوروں سے پوچھیں، لغت سے پوچھیں کہ قرآن کے معنی کیا ہے؟ تو کہا پڑھا ہوا۔ اچھا پڑھا ہوا تو پھر کس نے پڑھا کہ یہ قرآن بنا؟ توجہ فرمائے گا بھائی، بات یہ ہے کہ علی نے قرآن کیسے پڑھ دیا؟ ابھی تو قرآن 13 برس بعد نازل ہوگا۔ تو بھائی جب یہ قرآن بارگاہ الہی سے آیا تو اس کا نام ہی قرآن تھا، یعنی یہ کتاب وہ ہے کہ یہ پہلے پڑھی جا چکی تھی، پڑھی گئی پہلے، نازل ہوئی بعد میں۔ بہت سی کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفہ انبیاء ہیں، لیکن ان کتابوں کا یہ کمال نہیں ہے۔ وہ کتابیں وہ ہیں کہ آنے کے بعد پڑھی گئیں۔ قرآن کا یہ کمال ہے کہ یہ آیا بعد میں، پڑھا پہلے گیا۔ غور فرما رہے، پڑھا پہلے گیا تو سوال ہے پڑھا کس نے؟ پڑھا کس نے؟ توجہ فرمائیے گا، تو قرآن کے معنی ہیں پڑھا ہوا۔ بھائی قرات کہتے ہیں پڑھنا، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری۔ غور فرمائیے گا، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری۔ اللہ کے 99 نام تاریخ میں مشہور ہیں، لیکن آپ دعاؤں میں جائیں گے، چاہے دعائے سبا سب ہو، دعائے مشلول ہو، دعائے کمیل ہو، دعائے صنم قریش ہو، اگر آپ ساری دعاؤں میں اللہ کے نام کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہزارہ نام ملیں گے، لیکن آپ جائیے جو 99 نام، یہ ہم سب کو تو یاد ہونا چاہیے نا کہ اللہ کے سارے نام ہیں، لیکن کہیں پر قاری نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اور قاری کہتے ہیں قرآن کے پڑھنے والے کو۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، سلام ہے، مومن ہے، متقی ہے، عالم ہے، علیم ہے، اعلیٰ ہے، علی ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ لیکن پورے قرآن میں یا اللہ کے سارے ناموں میں لفظ قاری نہیں، اور جب لفظ قاری نہیں تو اللہ نے قرآن پڑھا نہیں۔
بھائی غور فرما رہے ہیں، اللہ نے قرآن پڑھا نہیں، اور قرآن کے معنی ہے پڑھا ہوا، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری، اللہ کا نام قاری نہیں، اللہ نے قرآن پڑھا نہیں، مسلمانوں کا رسول پڑھا لکھا نہیں۔ کہاں ہے میرے عزیز؟ توجہ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کا رسول پڑھا لکھا نہیں، تو بھائی پڑھا کس نے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ بھائی آپ لوگ نعرہ بھی ہمیں معلوم ہے، 40ویں کی مجلس کی اہمیت کیا ہے، بہت پڑھتا ہوں تو معلوم ہے، لیکن ہم مجلس 40 ہو، تیجا ہو، 10واں ہو، 20واں ہو، کرتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ نام علی آئے۔ اس لیے کہ جب نام علی آئے گا تو مرنے والوں کو قرآن کا ثواب ملے گا۔ ایک بار یا علی اس پہ بحث نہیں کرنا، ایک مرتبہ یا علی کہیے پورے قرآن کا ثواب۔ اب اس کے بحث نہیں ہے، تو جب جس کے نام پر اتنا ثواب مل جائے تو اسی کا نام لینے میں ہم ہچکچاتے ہیں، تو کم سے کم نام جب لو تو پھر ایسا لو کہ آگے پڑھنے کو اور دل آمادہ ہو جائے۔ لہذا ایک بلند آواز سے نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے قرآن پڑھا نہیں، مسلمانوں کا رسول پڑھا لکھا نہیں، تو صاحب پڑھا کس نے؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہے کہ صاحب 13 برس بعد قرآن نازل ہوگا، ابھی تو نازل ہوا نہیں، تو چلیے ہم چھوڑتے ہیں باتوں۔ تم قرآن کی بات کر رہے ہو، کیسے پڑھ دیا؟ ارے قرآن کے پڑھنے سے پہلے بھی علی نے کچھ اور کہا ہے۔ فوراً داڑھی بہا گیا، کہاں جلدی بتائیے وہ کیا پھر کہا ہے قرآن سے پہلے؟ توجہ فرمائیں، کیا پڑھا ہے؟ تو میں نے کہا صاحب جب 16 رجب کو دست رسالت ماپ پر آئے علی، تو چہرہ انور رسالت ماپ کو دیکھ کر کہا کیا کہا جلدی بتائیے؟ ہم نے کہا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بھائی آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ ابھی کون جانتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ابھی کون جانتا؟ ابھی تو پورا مکہ خالی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، غور فرمائے گا کہ اللہ کا رسول ہے۔ ابھی تو یہ 13 برس بعد، بھائی اعتراض یہی ہے نا کہ صاحب ابھی 13 برس بعد قرآن نازل ہوگا، علی نے 13 برس پہلے یہ قرآن کیسے پڑھ دیا؟ تو بھائی رسول بھی تو 13 برس بعد اپنی رسالت کا اعلان کرے گا، غور نہیں کیا؟ یعنی دعوت دے گا، دسترخوان چنا جائے گا، منشور طے ہوگا، دستور العمل سامنے آئے گا، اس کے بعد یہ کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور علی پیدا ہوتے ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرا سلام۔ تو اب یہ دعوت ذوالعشیرہ کی بحث تو ختم ہو گئی کہ پہلے ایمان کون لایا، کون بعد میں لایا۔ اما یہ پہلے بات کی بات اپنے آباء و اجداد کے بارے میں سوچنا، میرا مولا تو پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سلام اللہ صلی اللہ محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو پیدا ہوتے ہیں تو کہاں کے طے ہوگا؟ تب 13 برس بعد، 13 برس پہلے رسول کے اعلان رسالت کے علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، توجہ فرمائے گا،
تو علی نے پلٹ کر کیا کہا، رسول نے پلٹ کر کیا کہا؟ بھائی جب علی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام، ابھی مکے میں کسی کو پتا نہیں، کسی کو علم نہیں کہ یہ رسول ہے. علی رسول نے پلٹ کر جواب دیا وعلیک السلام یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی تم پر بھی میرا سلام. اچھا اب ہم سے سوال ہوتا ہے کہ صاحب یہ آپ لوگ جو ہر وقت اشہد ان علی ولی اللہ کرتے ہیں، یہ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ توجہ فرمائے گا. تو بھائی یہ فیصلہ تو میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ فیصلہ آپ پر ہے، ہم نہیں بیان کریں گے. علی نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی سلام علی ہے محمد رسول اللہ. سلام علی ہے محمد رسول اللہ، جواب محمد ہے علی ولی اللہ. غور فرمائے گا بھائی، سلام علی ہے محمد رسول اللہ، جواب علی ہے، سلام محمد ہے، جو سلام علی ہے محمد رسول اللہ، جواب محمد ہے علی ولی اللہ. اب تمام فرقوں کے مولویوں سے جا کے پوچھو، شیعہ مولوی، داؤدی، سلیمانی، وہابی، دیوبندی، بریلوی، سارے علماء سے جا کے پوچھو کہ صاحب سلام کیا ہے اور جواب سلام کیا ہے. کہا سلام کرنا ہے سنت اور جواب دینا ہے واجب. تو 13 برس پہلے علی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، اور 13 برس پہلے علی نے قرآن کو پڑھا. تو یعنی علی دنیا کو، امت کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ میں قرآن کو قرآن، نزول قرآن سے پہلے جانتا ہوں، رسول کو رسول، اعلان رسالت سے پہلے جانتا ہوں. تو کہا کیا علی کو پہلے سے قرآن کا علم تھا؟ توجہ فرمائے گا، بات بہت جلدی نہیں سمیٹوں گا کہ دامن وقت کے اندر جو ہے ہم سمیٹ دے بات. کیا علی کے پاس پہلے سے قرآن تھا؟ علی کے پاس نہیں، علی کے پورے خاندان کے پاس پورا قرآن تھا. توجہ فرمائے گا، چونکہ یہ علم کا خاندان ہے، یہ معرفت کا خاندان ہے، یہ طہارت کا خاندان ہے. صرف علی کے پاس نہیں، علی کے پورے خاندان کے پاس قرآن اللہ نے پہلے دیا ہے، نازل بعد میں کیا ہے. کہا مولانا کہاں سے پڑھ رہے ہیں آپ؟ کس تاریخ میں لکھا ہے؟ میں نے کہا تاریخ میں نہیں، قرآن میں لکھا ہے. سورہ قصص میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. اللہ فرماتا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو، کچھ شخصیتوں کو یہ قرآن نازل کرنے سے پہلے دے دیا. توجہ فرمائے گا بھائی، وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ، ہم نے کچھ لوگوں کو یہ قرآن نازل کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیا، بخش دیا، ان کی حفاظت میں دے دیا. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ہمارا رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا إِنَّهُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ. ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوا اور ہم اس قرآن کو ابھی سے نہیں جانتے. یعنی انا کننا من قبل ہی مسلمین، ہم قرآن کے آنے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے،
ہم اس کے نازل ہونے سے پہلے مسلمان تھے. توجہ فرمائیے گا بھائی، ابھی قرآن نہیں آیا ہے. ابھی بات جب میں آگے بڑھاؤں گا، نتیجہ دوں گا، تب آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ وہ ذات کون ہے کہ جس پر پوری دنیا اعتراض کرتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو قرآن نازل کرنے سے پہلے قرآن دے دیا. ان کی شان یہ ہے کہ وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. جب ہمارا رسول ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق کے ساتھ ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا. ہم قرآن کے آنے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے، ہم اس کے آنے سے پہلے مسلمان تھے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے نئے مسلمانوں کو یہ قرآن نہیں دیا. توجہ کیجیے، میں نے خاندانی مسلمانوں کو یہ قرآن بخشا. اب پھر ارشاد ہو رہا ہے سورہ بقرہ میں کہ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جن لوگوں کو قرآن نازل کرنے سے پہلے دیا، یعلمون، وہ قرآن کے بارے میں علم رکھتے ہیں. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مسلمین. اے میرے رسول خبردار ان کے ایمان کے بارے میں شک نہ کرنا. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، یہ عدالت سے بھرا ہوا فیصلہ میرے رسول میں تم کو سنا رہا ہوں کہ ان کے ایمان کے بارے میں شک نہ کرنا، وہ مومن ہیں. توجہ فرمائے گا، 2 آیتیں ہوئی. اب تیسری آیت سن لیجئے 6 پارے کی. والذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جن لوگوں کو ہم نے یہ قرآن نازل کرنے سے پہلے دیا، ان کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. توجہ فرما رہے، یعنی جن کو میں نے قرآن دیا ان کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. توجہ فرمائیے گا. تو اب کسی چیز کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے 3 ہی چیز کا ہونا ضروری ہے. علم کا ہونا ضروری، معرفت کا ہونا ضروری، اور ایمان کا ہونا ضروری. قرآن نے تینوں باتیں سمجھا دی. پہلی آیت میں کہا کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، دوسری آیت میں کہا کہ وہ قرآن کے بارے میں علم رکھتے ہیں، چوتھی آیت میں، تیسری آیت میں کہہ دیا کہ وہ قرآن کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں. یعنی کسی چیز کو ماننے کے، تسلیم کرنے کے لیے جاننا، ماننا اور پہچاننا. توجہ فرمائیے، یعنی تینوں باتوں کو اللہ نے سمجھا دیا کہ ہم نے جن کو قرآن نازل کرنے سے پہلے دیا وہ قرآن کو جانتے بھی ہیں، قرآن کو پہچانتے بھی ہیں، قرآن کو مانتے بھی ہیں. لیکن پتہ کیا چلے کہ وہ ہیں کون لوگ؟ وہ عرب کے ہیں کہ عجم کے ہیں، ہندوستان کے ہیں کہ پاکستان کے ہیں، یورپ کے ہیں کہ امریکہ کے. توجہ فرمائے گا، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ لوگ کون ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ قرآن دیا ہے نازل کرنے سے پہلے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ہم پر واجب ہے، ہم بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے قرآن دیا. تو اللہ نے تیسری آیت میں یہ بات ثابت کر دی کہ جن کو ہم نے قرآن دیا ہے نازل کرنے سے پہلے وہ ہیں کہ ان کا بیٹا قرآن جیسا، قرآن ان کے بیٹے جیسا. اب بھی نہ سمجھ میں آتا، اللہ کے رسول نے آگے بڑھ کر کہا یا علی مثلوں کا مثل القرآن بل قرآن و مثلوں کا. اے علی تو قرآن جیسا
قرآن تیرے جیسا، یعنی دنیا میں بس ایک ہی ذات ہے کہ جس کو اللہ نے نازل کرنے سے پہلے پورا قرآن دیا، وہ ہے ابو طالب۔ ایکسلنٹ محمد دیکھیے، یہ اتنی وضاحت کے بعد مولا کائنات کے نعرے کا جو رسپانس ملنا چاہیے وہ بھی نہیں ملا۔ اللہ کہہ رہا کہ جن کو میں نے قرآن دیا ان کی شان یہ ہے کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہم نے ہر ایک کو ایک اجر دیا، اور جس کو قرآن نازل کرنے سے پہلے قرآن دیا ہم نے اسے 2 اجر دیا۔ آنکھیں ہو تو دیکھ لو، ایک طرف رسالت ہے تو دوسری طرف امامت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو کہا کیا اب بھائی ابھی تک تو بات تھی کہ علی کی، ہم لوگ تو علی کو پڑھتے رہے، مسلمان سوچتا رہا کہ علی کے بارے میں بول نہیں پاتا تھا، تاکہ یہ تو اور آگے بڑھ گئے، اب تو ابو طالب تک پہنچا دیے کہ صاحب قرآن ان کے پاس تھا، ابھی تک تو علی تک بحث تھی، اب ابو طالب بھی انہوں نے چھیڑ دی۔ ہم نے کہا جی سرکار ابو طالب ہی کے پاس تو قرآن تھا۔ کہا صاحب وہ کیسے تھا؟ ابھی تک تو ہم علی کو ہضم کر لے رہے تھے، تسلیم کر لے رہے تھے، مانے لے رہے تھے، اب آپ تو حد سے آگے بڑھے جا رہے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ابو طالب کے پاس قرآن تھا۔ ہم نے کہا جی ابو طالب ہی کے پاس تو قرآن تھا۔ کہا صاحب وہ کیسے تھا؟ ہم نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے رسول کا عقد کب ہوا، نکاح کب ہوا، کتنے سن میں ہوا؟ کہا صاحب 25 سال کے سن میں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ کہا 40 سال کے سن میں۔ توجہ فرما رہے ہیں بھائی، رسول اللہ کا نکاح کب ہوا؟ کہا 25 سال کے سن میں۔ قرآن کب نازل ہوا؟ کہا 40 سال کے سن میں۔ تو بتاؤ ابو طالب رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ کہا ابو طالب نے پڑھا۔ توجہ فرمانا، ابو طالب نے پڑھا۔ اچھا یہ بھی ہر فقہ میں ہے، 7 فقہ ہیں ہمارے ہاں، ہر فقہ میں یہی ہے کہ اگر انسان اپنا نکاح خود پڑھ سکتا ہے، دیکھیں سب صرف شاعر نہیں ہیں، مولوی بھی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اور یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، پہچان نہیں پا رہے ہیں ہم، تو یہاں پر کہ صاحب یہی ہے کہ اگر آپ اپنا نکاح خود پڑھ سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیے۔ کائنات میں رسول سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کہاں ہیں میرے عزیزوں؟ بھائی توجہ فرما رہے ہیں کہ کائنات میں رسول سے بہتر کون ہو سکتا ہے کہ اپنا نکاح خود پڑھیں؟ ارے وہ رسول ہے کہ اگر دوسرے کا پڑھ دیتا ہے تو اس پر رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، وہ اپنا نہیں پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے چچا آپ پڑھیے، توجہ فرمائیں گا۔ تو کہا صاحب ابو طالب نے پڑھا۔ اچھا ابو طالب نے جب عقد پڑھا تو خطبے میں کیا پڑھا؟ بھائی یہ کہہ رہے ہو کہ ان کے پاس علم قرآن تھا پہلے سے، نازل ہونے سے پہلے، تو بھائی رسول کا نکاح 25 سال کے سن میں ہوا، قرآن 40 سال کے سن میں ہوا، یعنی قرآن کے نازل ہونے سے 15 برس پہلے سرکار ابو طالب نے پیغمبر اسلام کا عقد پڑھا، اور جب عقد پڑھا تو خطبے میں کیا پڑھا؟ تو کہا صاحب کیا پڑھا؟ تو میں نے کہا پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تمام ہم، تمام ستائش، تمام تعریف، تمام ثنا اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب۔ توجہ فرمائے گا، کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے۔ اگر تم یہ کہتے ہو
کہ قرآن کیسے تھا، تو اگر علم قرآن ابو طالب کے پاس نہیں تھا تو خطبے میں سورہ حمد کیوں پڑھا؟ توجہ فرمائیں بھائی، سورہ حمد کیوں پڑھا؟ تو یا تو یہ مانو کہ ان کے پاس علم قرآن تھا، وہ براہ راست لوح محفوظ کو دیکھ رہے تھے. کہاں حد میرے عزیزو، وہ براہ راست لوح محفوظ کو دیکھ رہے تھے. جو پہلی آیت تھی خطبے میں پڑھ دی. اور اگر یہ نہیں مانتے تو تمہارا قرآن بھی الجھ جائے گا، یہ بھی محتاج ہو جائے گا. جب نہیں قدرت کو جوش آیا ہو کہ میرے پیارے محسن، رسالت کا پروان چڑھانے والے، امامت کو پروان چڑھانے والے، ذرا اپنے دہن کو جنبش تو دے دے، تیرے دہن سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو قرآن نہ بنا دو. صلوات محمد جو فرمان ہے. تو بس عزیز و آخری بات اور مجلس کو تمام کر رہا ہوں. سورہ حمد سرکار ابو طالب نے پڑھا. سب سے پہلی مدح حمد الہی سرکار ابو طالب نے. چھوٹی موٹی ذات کا نام نہیں ہے. اور جب سورہ حمد پڑھ دیا تو سارا عالم اسلام، ساری فقہیں اس بات پر بھی متفق ہیں کہ نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں اگر سورہ حمد نہ پڑھی جائے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. یہ حدیثوں میں کامن ہے کہ اگر پہلی دوسری رکعت میں، دیکھیں اس میں کمال یہ ہے کہ نماز میں بہت سی چیزیں ہیں سہون چھوٹ گئیں تو صحیح ہے. یہ اگر سہون ہو یا عمدن، توجہ فرما رہے بھائی، عمدن تو ہائی، اگر سہون بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو نماز گئی. تو میں کہوں گا پروردگار قرآن میں 114 سورہ ہے، کسی سورے کو واجب کر دیتا، سورہ حمد ہی کو کیوں کیا؟ سورہ حمد ہی کو کیوں کیا؟ اور یہ مسلمان ہر وقت نماز کرتا ہے، ہمارے شیعوں پر کمنٹ کرتا ہے کہ صاحب شیعہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے. شیعہ نماز پڑھتے بھی نہیں ہیں، جو صحیح ہے، بہت کم پڑھتے ہیں. اور جو پڑھتے ہیں جن کے گھٹوں پہ نشان آتا ہے نا، ان سے بھی ہوشیار رہنا. اس لیے گھٹے پہ نشان آتا ہے تو پھر اپنی عبادت پہ ناز کرنے لگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بس سب کچھ یہی ہے. وہ بڑا خطرناک ہے. توجہ فرمائے گا، یہی بہت خطرناک ہے. جس دن سمجھ لیا کہ صاحب سب کچھ بس نماز 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 ہی ہے، بس سمجھ لیجئے وہ بڑا خطرناک ہو رہا ہے امت کے لیے، قوم کے لیے. مت سوچو، اس لیے کہ وہ ہر وقت دوڑا مسجدی میں پہنچتا ہے نماز کے لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں. اچھا ہے نماز دکھا کے پڑھی جائے، ہے ایسا نہیں ہے. باقی چیزوں کے لیے تو منع کیا گیا ہے. بھائی اگر دکھانا نہ ہوتا تو اللہ کیوں کہتا کہ آؤ مسجد میں نماز پڑھو؟ واجب نماز مسجد میں، مستحب نماز گھر پہ، یہی حکم ہے. تو دکھانے کے لیے ہے، لیکن وہ دوڑا جا رہا ہے کہ سب ہم کو متقی کہیں، پرہیزگار کہیں. لیکن اس کا یہ تقوی بڑا خطرناک ہے. دکھا کے خوب پڑھ رہا ہے. اگر خوب پڑھے سمجھ لو خطرہ ہے. توجہ فرمائے گا. اما سوچو کہ جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی وہ بھی خوب پڑھنے لگا نماز. اپنا رسول، اللہ کا رسول پوری رات پڑھے جا رہے تھے. اللہ نے کہا اتنی نہ پڑھو. بھائی میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، میں اپنے طرف سے ایک صلوات پڑھے محمد سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اے میرے نبی، اے چادر اوڑھنے والے رسول، اتنی نماز نہ پڑھو، کم پڑھو، تھوڑی پڑھو. توجہ کیجئے گا. دیکھیے جس کے لیے ملا کہتا ہے زیادہ،
اس کے لیے اللہ کہتا ہے کم. توجہ فرما رہے ہیں. پورے قرآن میں اللہ نے بار بار روکا ہے نبی کو نماز کم پڑھو کم پڑھو. لیکن پورا عالم اسلام دکھا دے کہ اللہ نے کبھی رسول کو روکا ہو کہ ذکر علی کم کیا کرو. اگر کوئی دکھا دے تو خدا کی قسم میں مجلس پڑھنا کیا میں شیعت چھوڑ دوں گا. توجہ باب اس سے بڑی دلیل تو میں نے ایک صلوات پڑھے محمد. تو سمجھ لو زیادتی جو ہے اللہ کہے پڑھو تو پڑھو پڑھنا ثواب کہے نہ پڑھو تو نہ پڑھنا ثواب. یہ مسلمان زور دیتا ہے صاحب بس سجدہ اللہ نماز بس ہر طرف. یہ وضو کرتا ہے دوڑا دوڑا بھاگا جاتا ہے. اب دوڑا دوڑا پہ آ گئی وضو کرنے کے بعد ایک واقعہ سنا دوں. دیکھیں چونکہ ایسے نہیں مرحوم سے ہماری کوئی رشتہ داری نے ایسے نہیں محبت کرتے تھے جن کے شالسوں کی مجلس ہے ایسے نہیں محبت کرتے تھے انہی باتوں سے محبت کرتے تھے. بھائی دوڑنے کی بات ہے مولانا آگے تشریف لائیں. دیکھو ہے نا ٹائم نا ہے آپ لوگ پاس بچا ہو تو میں بیان کروں نہیں تو چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے زبردستی نہیں ہے ہمارے پاس فنڈامنٹل والا میٹر نہیں ہے. فنڈامنٹل وہاں ہے زبردستی کھڑے کھڑے 32 رکعت پورا پورا قرآن ختم کرنا ہے. بھائی شیعوں میں سب نہیں ہے. شیعہ بڑا ہوشیار ہے یہ تو بس شارٹ کٹ میں ڈھیر ساری عبادت کر لیتا ہے. مجمع کو بلا لیتا ہے یا علی کہتا ہے پورے قرآن کا ثواب لے کے چلا جاتا ہے. توجہ فرمان ایک صلوات پڑھے محمد وآل تو مسئلہ ہے رضا کا مسئلہ ہے مسجد میں جانے کا. رسول کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا. رسول کے زمانے میں بھی ایک واقعہ ہوا. جب بلال اذان دیتے تھے اللہ اکبر صبح کی تو پورا مدینہ جلدی جلدی وضو کرتا تھا دوڑا دوڑا مسجد میں چلو رسول کے پیچھے نماز پڑھنا. رسول بھائی رسول سے بڑا کون ہو سکتا ہے وہ اللہ کا رسول ہے. اس کے پیچھے جو نماز پڑھ لے سمجھ لیجئے کہ دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے. توجہ فرمانا ایسا ہے رحمت للعالمین. بھاگتے تھے سب وہاں پر لیکن وہیں پر سلمان تھے. یہ وضو کرتے تھے تو سیدھے مسجد نہیں بھاگتے تھے. یہ دوڑے دوڑے بی بی زہرا کے دروازے پہ پہنچتے تھے ڈہوڑی پہ سجدہ کرتے تھے اور وہاں سے سجدہ کر کے دوڑے دوڑے پھر مسجد پہنچتے تھے. توجہ فرما رہے پورا مدینہ بلال کی اللہ اکبر کی صدا پر مسجد میں ہوتا تھا. بلال در زہرا پر ڈہوڑی پر سجدہ کرتے ہوئے وہاں سے سجدہ کر کے دوڑے دوڑے مسجد جاتے تھے. صحابیوں نے کہا یا نبی اللہ آپ سلمان کو بہت چاہتے ہیں جلدی جلدی کہہ دوں آپ بہت چاہتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں سلمان سے زیادہ کوئی سچا نہیں سلمان سے بہتر زمین اور آسمان کے درمیان میں کوئی نہیں. مگر آپ کا سلمان ہے کہ نماز کی اہمیت دیتا نہیں. آپ کی نماز میں روزانہ تاخیر سے آتا ہے. نبی سے جیسے شکایت کی ویسے ہی نبی نے سلمان سے پوچھ لیا کہ سلمان یہ تاخیر کیوں ہوتی ہے. کہا یا نبی اللہ تاخیر ہوتی نہیں ہے ہو جاتی ہے. کہا کیوں ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں وضو کرتا ہوں دوڑا دوڑا پہلے زہرا کے گھر جاتا ہوں ڈہوڑی پر سجدہ کرتا ہوں وہاں سے پھر مسجد آتا ہوں اس میں تاخیر ہو جاتی ہے. صحابیوں نے کہا یا نبی اللہ ان سے پوچھئے کہ وہاں پہ جانے کی ضرورت کیا ہے. کہا سلمان وہاں کیوں جاتے ہو سیدھے کیوں یہاں نہیں جاتے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا نبی اللہ پہلے زہرا کو راضی کرنے جاتا ہوں پہلے زہرا کو راضی کرنے جاتا ہوں اس لیے کہ اگر زہرا راضی تو بھی راضی ہو گیا خدا بھی راضی ہو گیا. اللہ اکبر. توجہ دو نماز کی بات تو یہ مسلمان بھی ہر جگہ ادھر اذان ہوتی ہے دوڑا دوڑا مسجد میں پہنچتا ہے. یہ جملہ ذہن میں رہے سورہ حمد کس نے پڑھا سرکار ابو طالب نے. 114 سورہ ہے قرآن میں لیکن اللہ نے نماز میں کسی اور سورے کو واجب نہیں کیا صرف سورہ حمد کو واجب کیا. چاہے عمدن یا سہون اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی نماز قبول نہیں ہوتی. لیکن جب یہ ملا مسجد میں آ کر سورہ حمد نماز میں شروع کرتا ہے تو یہ سورہ حمد اس کو جھنجھوڑ کر اس سے پوچھتا ہے کہ تو ابو طالب کو مومن مان نہ مان مگر پڑھ وہی رہا ہے جو ابو طالب نے پڑھا.
ایک صلوات پڑھ محمد محمد۔ بس عزیزان محترم، یہ معمولی ذات نہیں، بڑی عظیم ذات ہے۔ سرکار ابو طالب، اسلام کو پناہ دینے والے کا نام ہے ابو طالب، رسول کی پرورش کرنے والے کا نام ہے ابو طالب، امامت کو پروان چڑھانے والے کا نام ہے ابو طالب۔ دنیا کیا جانے ابو طالب کیا، لیکن جس طریقے سے یہ رسول کے لیے سایہ بن کر کفار اور مشرکین کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے محمد کو قتل کر دیا، لیکن یہی وہ ذات تھی کہ جو رسول کے سامنے سینہ سپر رہی، اور اس کی عداوت کبھی ان کے بیٹے علی سے نکالی، ان کی عداوت کبھی ان کے بیٹے حسن سے نکالی، ان کی عداوت ان کی بہو پر دروازہ گرا جلتا ہوا گرا کر، اور اسی کی عداوت ان کے بیٹے حسین پر۔ عزیزو، یہ مرنے والا بھی کیسا تھا کہ مجھ سے جب ان کے فرزند نے کہا کہ آپ کو 40 کی مجلس پڑھنا، تو دل آمادہ نہیں تھا، دل شکستہ تھا۔ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا ہر قول و فعل میں ایک استقلال جو تھا، ارادے کے پکے تھے، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ غریبوں کے مددگار، اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج تک ہم نے چاہے ہندوستان ہو یا ہندوستان کے باہر جہاں بھی گیا، میرے اوپر کوئی 1 روپے کا الزام نہیں لگا سکتا کہ میں نے کسی کے سامنے 1 روپے مطالبہ کیا، لیکن ہاں مرحوم سے اگر کوئی ضرورت مند میرے پاس آتا تھا اور میرے پاس نہیں ہوتا تھا تو ان کو فون کر کے میں کہتا تھا فلاں جا رہا ہے، اس کو اتنا دے دینا۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کون ہے، کیسا ہے۔ یہ غریبوں کی ایک مدد کا ایک جذبہ تھا، اور اس کے علاوہ پکے مولا کے چاہنے والے تھے۔ اسی سال میں 8 ربیع الاول کی مجلس تو ان کے گھر کی سب جانتے ہیں، تقریباً 15 سال سے میں پڑھ رہا ہوں۔ جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا تب سے میں پڑھ رہا ہوں، اگر بیچ میں 1 سال کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو ہو گیا، لیکن ایک مجلس ان کی ہر پر 5 نفر، اس کا بھی انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا، لیکن چونکہ وہ مجلس میری بعد میں ٹکرا رہی تھی، یہی مفتی گنج میں بھی میں ایک مجلس پڑھتا ہوں جو انہی مرحوم کے پھوپھیزاد بھائیوں میں سے ہیں، عباس صاحب نام ہے، تو میں نے کہا وہ بھی آپ کے ہیں اور آپ بھی، اور ہم کو ان کے یہاں پڑھ لینے دیجیے۔ تو مرحوم نے عجیب فکرہ کہا کہ اس سال پڑھ دیجئے، اب ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ اللہ، یعنی جیسے اپنی موت کی خبر سنا رہے تھے۔ میں نے کہا میں پڑھوں گا، یہ بھی پڑھوں گا، وہ تاخیر سے پڑھوں۔ اس کے بعد 8 کی مجلس کے بعد جو ہے کمرے میں بلا لیا، بیٹھ کے چائے پیے، دیکھا تو عزیزت محبت انسان کی، کہ جو آپ آئے ہیں ایسے نہیں آتا آدمی، محبت کی خاطر ہی آتا ہے۔ لیکن میں ان کے بچوں کو تعزیت، ان کی بیٹی کو تعزیت
ان کے داماد کو تعزیت، ان کے بھائیوں کو میں کن الفاظ میں دوں؟ یہ سب تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ مرحوم کا جنازہ نکل رہا تھا گھر سے، اس وقت بھی میں تھا، میں بھی چھوٹے بچے کو سینے سے لگایا، بھائی گھبرانا نہیں میں بھی ہوں، بڑوں کو بڑوں نے لگیلے سے لگایا۔ یعنی ہر گھر کا یہ دستور ہے، یہ اصول ہے ہمارا کہ جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو چھوٹوں کو بڑے سینے سے لگاتے ہیں۔ آج بھی اس 40ویں میں بھی سب آئے تو ان کے بچوں کو پیار کیا ہوگا، چچا نے بھتیجے سے پیار کیا ہوگا، بھتیجی سے پیار کیا ہوگا، سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، عزا اقربا نے سینے سے لگایا ہوگا، یہی کہا ہوگا بھائی گھبراؤ نہیں ہم ہیں، بیٹا گھبراؤ نہیں ہم ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، لیکن ذرا سوچو کہ سرزمین کربلا میں بھی ایک چھوٹی سی بھی بیٹی تھی، وہ بھی باپ کے انتظار میں تھی، بیٹا بھی تھا مگر غش کے عالم میں تھا، بہنیں تھیں لیکن بڑی لاچار اور مجبور تھی۔ عزادارو، جب میرا مظلوم امام دو چار جملے، جب تک 2 قطرے مسائل آنسو نہ نکلے محاصل مجلس نہیں ہوتا عزادارو، اس لیے کہ ہماری خلقت ہی سید الشہداء پر رونے کے لیے ہے، اس لیے کہ جو کائنات کی ملکہ ہے معصومہ عالمیان، اس کی بھی تمنا ہے کہ میرے حسین پر روئے گا کوئی۔ اے معصومہ آئیے، مدینہ چھوڑیے جنت البقیع، آئیے آج آپ کے لال پر رونے کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ اکبر، میرا آقا حسین خیمے سے نکلا تھا، بس 2 فکرے اور مجلس کو تمام کروں گا۔ خیمے سے نکلا اور ادھر خیمے سے نکل کر گھوڑے پر بیٹھا اور گھوڑے کو مہمیز کیا، ادھر مہمیز کیا تھا کہ علامہ حبیب اللہ کاشانی فرماتے ہیں کہ ایک 4 برس کی بچی امام کے گھوڑے کے سامنے کھڑی ہو گئی، دست ادب جوڑ دیا اور جوڑ کر کہتی ہے، عزادارو سنیں گے فکرہ، اس لیے کہ اس وقت امام مظلوم کربلا کی کیفیت یہ تھی کہ بچی کو نظر بھر کر نہیں دیکھ پا رہے تھے کہ بچی گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ جس کو ملا حبیب اللہ کاشانی نے نقل کیا کہ یا ابتا انظر الیہ، اے میرے بابا ذرا میری طرف تو دیکھو، انی عطشان، کہ بابا میں کتنی پیاسی ہوں۔ عزادارو، یہ 4 برس کی بچی اپنے بابا سے کہہ رہی ہے بابا مجھے دیکھو تو میں کتنی پیاسی ہوں۔ میرا امام نظریں بھر کے اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، گھوڑے سے اترا، سینے سے لگایا، لگانے کے بعد کہا بیٹی سکینہ آیا تیرے پانی کا انتظام کروں کہ یا یہ فوج یزید کی آواز سن رہی ہے؟ کہا ہاں بابا سن رہی ہوں۔ فوج یزید سے آواز آ رہی تھی، حسین کیا اب تمہارے ہاں کوئی بچا نہیں؟ اگر کوئی نہ ہو تو تم آ جاؤ۔ سکینہ اب بتاؤ میں ادھر جاؤں کہ تیرے پانی کا انتظام؟ کہا نہیں بابا آپ ادھر کو جائیے، بس یہ کہنا تھا کہ حسین نے پیشانی کو چوم لیا، کہا اے میرے لال تجھے خدا کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے بچی کو چھوڑا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، مقتل میں پہنچ گئے۔ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ میدان کارزار میں ایک گرد و غبار چھا گیا، بی بی زینب سے رہا نہ گیا، ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی، اور جب ٹیلے پہ دیکھا کہ اب گرد و غبار سے میرا ماجایا نظر نہیں آ رہا ہے، حسین دکھائی نہیں دے رہے ہیں، ایک مرتبہ ٹیلے سے زمین پر اتر پڑی، ادھر نیچے اترنا تھا کہ گرد و غبار جب چھٹا تو کیا دیکھا کہ شہرگ حسین پر شمر کا خنجر تھا۔ آزادار رونے میں کمی نہ کرنا کہ امام مظلوم کے شہرگ حیات پر شمر کا خنجر تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے چیخ کر کہا اے شیم میرا ماجایا 3 دن کا پیاسا ہے، میرا ماجایا 3 دن کا بھوکا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حسین کے کان میں زینب کی آواز آئی، سر کو بلند کیا، اشارے سے کہا بہن خیمے میں چلی جا، ابھی حسین زندہ ہے۔
پر یہ کہنا تھا کہ زینب تیز قدموں سے خیمے کی طرف بڑھی، ادھر امام کے گلے پہ کند خنجر چلنا شروع ہو جاتا ہے، ادھر خنجر چلنا تھا کہ زمین کربلا لرزنے لگی، لرزتے ہوئے کا زمین پر زینب خیمے میں قدم رکھا، اے سید سجاد ارے آنکھیں کھولو شاید قیامت آ گئی، کافی اماں میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا، خیمے کا پردہ ہٹا، السلام علیکم یا پروردگار تجھے اس فرش عزا کا واسطہ، اس کے صدقے سے حاضرین مجلس کو اس وبائی بیماری سے محفوظ، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما۔ پروردگار اس مجلس کے صدقے میں جن مرحوم کے 40ویں کی مجلس ان کے گناہوں کو بخش، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، ان کے ورثہ کو صبر عطا فرما، خصوصاً بی بی سکینہ کا واسطہ معبود ان کے صدقے سے ان کی بیٹی کو صبر عطا فرما، ان کے بھائیوں کو صبر عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عزائے سید الشہداء و معصوم عالمیان کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام رضا ابن جعفر حسین صاحب کی روح کو بخشے۔ بسم اللہ کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے، زینب نے کہا ہائے، زینب نے کہا ہائے، علمدار کہاں ہے، پردے کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے، جب لوٹ مچی شام غریب میں تو زینب کہنے لگی ہے بھائی مصیبت کی گھڑی اب، اے میرے جری میرے، اے میرے جری میرے، حیادار کہاں ہے، پردے کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے، تم نہر پہ سوتے ہو یا جل گئے خیمے، ٹوٹے ہیں میرے دل کی طرح بچوں کے کوزے، جب تم نہیں پانی ہمیں، جب تم نہیں پانی ہمیں، درکار کہاں ہے، پردے کا محافظ تھا وفادار کہاں ہے، خون کانوں سے بہتا تو ایک کہتی تھی سکینہ، عباس چچا میرا دشوار ہے جینا، کہتے ہیں لائیں مجھ سے، کہتے ہیں لائیں مجھ سے، علمدار کہاں ہے، پردے کا محافظ تھا وفادار، آج فرزند خچی میں عہدے کو سر اٹھ گیا، آج فرزند خچی میں عہدے کو سر اٹھ گیا، آج فرزند خچی میں
पर तशरीफ ले चले। क्या जानिए क्या क्या छूट गया आशूर को जलते खेमों में। क्या जानिए क्या क्या छूट गया घबरा के निकल आई बानो घबरा के निकल आई बानो। बेशीर का झूला छूट गया आशूर को चलते खेमों में। नूरा को काकबा लेके गए नूरा को काकबा लेके गए। नजरों में अंधेरा छूट गया नजरों में अंधेरा छूट गया। लाश उठाई मौला ने लाश उठाई मौला ने। बर्छी में कलेजा छूट गया आशूर को जलते खेमों में। दरिया के किनारे में मने दरिया के किनारे में मने और बंद किस्मत से पाने और बंद किस्मत से पाने। ए बहती मौजों देख तो लो ए बहती मौजों देख तो लो। बेशीर भी प्यासा छूट गया आशूर को चलते खेमों में। साहिल के करीब घोड़े से गिरे साहिल के करीब घोड़े से गिरे। अब्बास को जलती खाक मिले अब्बास को जलती खाक मिले। शबीर का दामन छूट न सका शबीर का दामन छूट न सका। बहता हुआ दरिया छूट गया आशूर को जलते खेमों में। ए फजल हुसैनी शायर का फजल हुसैनी शायर का। शबीर से बढ़कर कोई नहीं शबीर से बढ़कर कोई नहीं। मौला का भरोसा जब से किया मौला का भरोसा जब से किया। दुनिया का सहारा छूट गया आशूर को जलते खेमों में। हुसैन 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 हुसैन। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलाम बरकातुहू, अस्सलाम अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलाम अलैका मुअज़्ज़ज़ ज़ुफ़ार वल फ़ुक़रा, अस्सलाम अलैका जमशद हमूद, अस्सलाम अलैका निसन नहूद, अस्सलाम अलैका यल मसूद वल जसूद, अस्सलाम अलैका मुंजज़ क़ियत ज़वारे फी अमल यदा, अस्सलाम अलैका सुल्तान अरब वल अजम, अस्सलाम अलैका या अबल हसन इब्न मूजिब रज़ा, अस्सलाम अलैका